جملہ کہتا ہو، نبوت کے لیے اللہ رب العزت کا حکم چاہیے ہوتا ہے۔ نبی کو کوئی دماغی خدمت پہ نہیں لگایا جاتا، نبی کو دماغی کام پر مجبور نہیں کیا جاتا، بلکہ وہی جو اللہ نے کہہ دیا وہ پیغمبر نے سنا دیا، جو نبی کے اوپر اللہ نے اتار دیا وہ نبی نے آگے بتلا دیا۔ قرآن کریم میں ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی وہ بناتا ہے جو انجینئر ہو، جس کے پاس اسٹیک موجود ہو، جس کے پاس تصور موجود ہو، جو نقشہ نویس ہو، وہ پہلے نقشہ بنائے گا، کشتی یوں ہے، یوں چلے گی، یوں بنائی جائے گی، یہ جگہ چھوٹی، یہ جگہ بڑی، یوں بناتا ہے، وہ بندہ ماہر ہونا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے کوئی کشتی نہیں بنائی، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کسی کشتی کے انجینئر نہیں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں نوح علیہ السلام کشتی بنا لیجئے۔ پتہ چلا نبی کو دماغی کام پر مجبور نہیں کیا جاتا، نبی کو دماغی کام کی محنت مسلط نہیں کی جاتی، بلکہ جو اللہ فرماتے ہیں نبی اس پہ عمل کرتا ہے۔ اچھا کشتی بن گئی ہے، جب کشتی بن گئی اب اس کشتی پر سوار ہونا ہے، اس کشتی پر بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَقَالَ ارْكَبُوا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ بیٹھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، وہاں سے چلنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ پتہ چلا نبی کو اوپر بٹھانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، انہوں نے اسی طرح اس کو چلا لیا۔ پھر کشتی روکنی کہاں ہے؟ روکی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ پہ کشتی رک گئی تھی۔ اللہ رب العزت کی ان باتوں سے پتہ چلا نبی کو کسی دماغی محنت پر مسلط نہیں کر دیا جاتا۔ ہاں اگر نبی دماغی کام سے کچھ اپنے پر اثر لے، اللہ اس اثر کو دور فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے جب اللہ کے رسول نے کفار کو دعوت دی، کفار ایمان نہیں لاتے تھے، رسول اللہ کا ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، شریعت اسلامیہ کا انکار کرتے تھے، حضور پاک کے دل میں آیا اے لوگ جہنم جائیں گے۔ حضور نے خود کو پریشان محسوس کیا، آپ علیہ السلام نے ان کے غم میں گھلنا شروع کر دیا۔ اللہ نے دو آیات اتار دی۔ اللہ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ دوسری جگہ فرمایا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے پیغمبر آپ اپنی جان کو مت گھلائیے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنی جان کے اوپر یہ بوجھ مت ڈالیے، یہ ایمان نہیں لاتے ایک نہ 10 دفعہ نہ لائیں، آپ پر ذمہ داری ہے فاصدع بما تؤمر، آپ نے کھل کے بیان کرنا ہے۔ آپ ان کا غم مت رکھیے، آپ ان کی تکلیف اپنے اوپر مت ڈالیے، یہ بوجھ اپنے اوپر مسلط مت فرمائیے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے وقت کے نبی پر کوئی دماغی محنت مسلط نہیں ہوتی، دماغی کام مسلط نہیں ہوتا۔ آؤ مرزا قادیانی کو اس میزان پر پرکھتے ہیں، اس اصول پر چیک کرتے ہیں کہ مرزے نے اپنے اوپر دماغی کام، دماغی مشقتیں، دماغی محنتیں کتنی مسلط کی تھی۔ مرزا قادیانی مرا ہے 26 مئی 1908 کو، مرزے کے مرنے کے 2 دن بعد قادیانیوں کا اخبار چھپتا ہے الحکم 28 مئی 1908 کا۔ اٹھائیے مرزا قادیانی کی موت کے اوپر مرزا قادیانی کا پرسنل معالج، اس کا پرسنل ڈاکٹر حکیم محمد حسین شاہ لکھتا ہے مرزا صاحب وہ تھے جب دماغی کام پر بیٹھتے تھے ان کو قبض ہو جاتی، کبھی دست لگ جاتے، کبھی طبیعت بگڑ جاتی، اس حال کا مرض ہو جاتا، ان کو دماغی کام سے ہم نے روک دیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے مرزا دماغی کام کرتا ہے، دماغی محنتیں کرتا ہے، اور دماغی محنت وقت کے
नबी की नहीं होती। थोड़ा आगे चलते हैं, बराहीन उठाइए। हकीम नूरुद्दीन देहलवी जो मिर्जा कादियानी जिसे अपना खलीफतु बिला फसल कहता था, हकीम नूरुद्दीन देहलवी ने मिर्जा के साथ ऐसे किया है जैसे हामान ने कारून का बेड़ा गर्क किया था। नूरुद्दीन देहलवी ने अपने शैतानी तजर्बे की बुनियाद पे, शैतानी इल्हामात की बुनियाद पे मिर्जे का तख्ता निकाला, मिर्जे का बेड़ा गर्क किया, मिर्जे को सत्यानाश किया। ये लिखता है मिर्जा कादियानी और मेरा मामला क्या था। और इसमें फिर हकीम मुफ्ती सादिक को लाता है, कहते हैं बटाला के अंदर मिर्जा साहब पर एक मुकदमा दायर हो गया, मिर्जा साहब ने उसकी पैरवी करनी थी, वकील को सुबह जवाब दावा जमा कराना था, एक रात रह गई थी, सुबह अदालत में पेशी थी। मुफ्ती सादिक, हकीम नूरुद्दीन, मिर्जा कादियानी, ये तीनों बैठे और जवाब दावा मिर्जा लिखने लगा। इतना लिखा, इतनी दिमागी मशक्कत खुद पे डाली, मिर्जा बेहोश हो जाता। कभी कहता कल अदालत में क्या जवाब दूंगा, कल वकील को क्या जवाब दावा दूंगा, बेहोश हो जाता। बेहोशी के रिश्ते पड़ते, उन पे पानी की छींटें फेंकी जाती, फिर उसे होश आता, फिर उठ के लिखता। इससे पता चला मिर्जा कादियानी दिमागी काम में मुसल्लत है और अल्लाह के कुरान ने नजरिया दिया है, नबी दिमागी काम की मशक्कत नहीं लेता, वो अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है। इस उसूल से पता चलता है मिर्जा कादियानी अपनी तहरीरात के आईने में भी काज़िब है।